السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں فیمیل ایجوکیشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آسمانی بجلی کے پیدا ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے، اور اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آسمانی بجلی جو پیدا ہوتی ہے اس کی مختلف اقسام کے بارے میں۔ ہم جانتے ہیں کہ بجلی بادلوں اور زمین کے درمیان یا پھر خود بادلوں کے درمیان عدم توازن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس بات سے ہم بخوبی آگاہ ہیں کہ بجلی زیادہ تر بادلوں کے اندر گرجتی ہے۔ امریکہ میں آسمانی بجلی موت اور لوگوں کو چوٹ لگنے کی عام وجوہات میں سے سب سے اہم وجہ ہے۔ بہت سے لوگ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ان پر بجلی گر سکتی ہے، یہاں تک کہ اگر طوفان 10 میل دور ہو اور آسمان بالکل صاف ہو تب بھی بجلی گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ آسمانی بجلی صرف اور صرف ایک الیکٹرک چارج ہے، یا پھر اس کو ہم سپارک اور فلیش کے نام سے جانتے ہیں۔ جب ماحول کے اندر کوئی چارج شدہ علاقہ خود کو ڈسچارج کرتا ہے تو یہ آسمانی بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہایت ہی جان لیوا مگر خوبصورت منظر بھی ہے۔ لیکن ماحول کے اندر یہ چارج شدہ علاقے بننے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر مختصر بات کریں، یہ تب ہوتا ہے جب بڑے اولوں کے ذرات گرج چمک کے ساتھ برف کے چھوٹے ذرات سے ٹکراتے ہیں، اور اسی دوران الیکٹران ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، اور اسی تصادم کے دوران برف کے چھوٹے ذرات سے الیکٹران کھو دیے جاتے ہیں، اور برف کے ان ذرات کے اوپر مثبت چارج آ جاتا ہے، جبکہ اولے فری الیکٹرانز کو حاصل کر لیتے ہیں اور ان کے اوپر منفی چارج آ جاتا ہے۔ ہم اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اولے بادلوں کے نچلے حصے کی طرف گرتے ہیں، جبکہ برف کے چھوٹے ذرات بادل کے اوپر کی جانب جمع ہو جاتے ہیں۔ اس طوفانی عمل کی وجہ سے بادل کے دو حصے ہو جاتے ہیں، اوپر والے حصے پر مثبت چارج اور نیچے والے حصے پر منفی چارج آ جاتا ہے۔ چارجز کے اس ڈفرینس کی وجہ سے بجلی گرجتی ہے، جو ان چارج شدہ ریجنز کو ایکولائز کرتی ہے۔ بجلی گرنے کی سمت کا اثر اس بات پر پڑ سکتا ہے کہ یہ کس جگہ، کس وقت اور کیسے پھیلتی ہے اور کیسے شاخیں بناتی ہے۔ ان آسمانی بجلی کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، ان کی اختتامی مقامات اور نقل و حمل کی بھی سمت ہوتی ہے۔ آسمانی بجلی عام طور پر زمین، ہوا یا بادلوں کے اندر حملہ کرتی ہے، تاہم بادل کی یہ چمک عام طور پر زمینی چمک سے 5 سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آسمانی بجلی کی مختلف اقسام کے بارے میں۔ اب ہم بادلوں سے زمین کی جانب آسمانی بجلی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب بادلوں سے زمین کی جانب اسٹیپ لیڈرز فورک پیٹرن کی صورت میں زمین کی طرف بڑھتے ہیں، یہ اسٹیپ لیڈر انسانی آنکھ کو دکھائی نہیں دیتے اور یہ نینو سیکنڈ میں سفر طے کرتے ہیں۔ جب یہ نیگیٹو چارج اسٹیپ لیڈرز زمین پر پہنچتے ہیں تو یہ پازیٹیو چارج کلاؤڈ چھوڑتے ہیں۔ عام طور پر یہ اسٹیپ لیڈرز لمبی لمبی بلڈنگوں جیسے کہ درختوں، گھروں اور ٹیلی فون پولز کے اوپر گرتے ہیں۔ اس لیے تھنڈر سٹارم کے وقت لمبی بلڈنگوں کے نیچے رکنا نہایت ہی محفوظ بات ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ دو طرح کی بادلوں سے زمین کی طرف گرج چمک ہوتی ہے، ایک منفی گرج چمک ہوتی ہے اور دوسری مثبت۔ منفی اسٹیپ لیڈرز عام قسم کی گرج چمک کا باعث بنتے ہیں، اور اس گرج چمک میں منفی اسٹیپ لیڈر کا چارج بادلوں سے زمین میں منتقل ہوتا ہے اور یہ گرج چمک برانچز کی صورت میں دکھائی دیتی ہے، اور دوسری قسم کی گرج چمک پازیٹیو اسٹیپ لیڈر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بادلوں کے اوپر موجود پازیٹیو چارج بادلوں کے نیچے موجود نیگیٹو چارج کو اوور کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے پازیٹیو گرج چمک پیدا ہوتی ہے۔ عام طور پر پازیٹیو گرج چمک بہت ہی کم پیدا ہوتی ہے، یہ لمبے لمبے فاصلے طے کرتی ہے اور بہت ہی زیادہ شدت میں ہوتی ہے، اور اس گرج چمک کی وجہ سے بہت زیادہ تھنڈر سٹارم آتے ہیں۔ بعض اوقات یہ لائٹننگ ایک بادل سے دوسرے بادل میں بھی ہوتی ہے، جسے ہم اسپائڈر لائٹننگ کا نام دیتے ہیں۔